اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بہنوں، اللہ رب العزت سے امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے جہاں بھی ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنے امان میں رکھیں، آپ کی ساری پریشانیوں کو، آپ کے دکھ درد کو، آپ کی وباؤں کو، آپ کی بلاؤں کو ٹالے، اور اللہ آپ کی من جملہ ساری حاجات کو اپنے فضل اور کرم سے قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ کے سارے مسئلوں کو اللہ حل فرمائے، آمین۔ ہمارا جو آج کا جو ٹاپک ہے وہ زلزلوں کے حوالے سے ہے۔ کل پاکستان سمیت کئی ملکوں میں زلزلے کے جھٹکے لگے۔ اس سے پہلے بھی جو ہے اللہ رب العزت نے کئی بار ہمیں جو ہے وارننگ ہمیں دے چکے ہیں زلزلوں کی صورت۔ کچھ تو ہم ہسٹری پڑھ بھی چکے ہیں اور کچھ ہم خود دیکھ بھی چکے ہیں۔ غالباً 2008 میں پاکستان میں جو زلزلہ آیا تھا بہت شدید قسم کا، مظفر آباد والی سائٹ پہ، میں ان دنوں پاکستان میں نہیں تھا، لیکن ایک میرا دوست ہے، وہ یونائٹڈ نیشن میں اس کی جاب ہے، تو اس کی ڈیوٹی لگی ان علاقوں میں جہاں پر یہ سارا مسئلہ ہوا تھا، کیونکہ ہمارے پاکستان میں جو ہے اللہ پاک نے ہر چیز، ہر نعمت سے نوازا ہے، ذرائع بھی ہیں، لیکن ہم اپنی بدعقلی اور اپنی جہالت اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہم ان کو استعمال نہیں کرتے۔ میں معذرت کے ساتھ یہ بات کروں گا۔ میری فیملی، میں خود ایک پولیٹیشین فیملی سے بلونگ کرتا ہوں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ میری آدھی فیملی سیاست میں ہے۔ آپ کے جو ہے اللہ رحم فرمائے، بس یہ کہ مجھے بات کہنی نہیں چاہیے، بہرحال اس کو چھوڑ دیں۔ تو مجھے پتہ ہے ہمارے پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو وہ میرا دوست، اللہ اس کو اپنی امان میں رکھے، عثمان نام ہے اس کا، اسلام آباد میں، اس نے مجھے بتایا کہ اس نے وہاں جا کر جو حالات دیکھے، جو لاشیں دبی ہوئی تھیں، اور وہ بدبو ایک کتا مر جائے نا، کتا، اس کی سمیل، یا کوئی جانور مر جائے اس کی سمیل کافی دن سے پڑا ہو، وہ برداشت نہیں ہوتی۔ تو عثمان مجھے کہہ رہا تھا 100 ٹائمز مور، 100 ٹائمز بھی کہتا ہے، میں کم کہہ رہا ہوں۔ انسان مر کے جب اس کی لاش گلتی سڑتی ہے، وہ سمیل کہتا ہے یار تو برداشت نہیں کر سکتا، وامٹنگ، بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت انسان ہیں، جو اتنے اکڑ کرتے ہیں نا، یہ ہیں حضرت انسان۔ تو وہ مجھے اس نے بتایا کہ یار میں نے ایک عجیب چیز وہاں پر دیکھی۔ زلزلہ تو آیا واقعی ایک ایز اے وارننگ، اللہ کا غصہ ہے زلزلہ جو ہے۔ اللہ پاک ظالم نہیں ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ زلزلہ کی وجوہات کیا ہیں، آتے کیوں ہیں، میں حدیث کی روشنی میں آپ کو انشاءاللہ ایکسپلین کروں گا، مختصر سی بات کروں گا، لیکن ہمارا لمحہ فکر یہ ہونا چاہیے کہ آج کے بعد ہم اس چیز سے توبہ کریں جو زلزلے کا سبب بنتی ہے، جو وجہ، جو چیزیں۔ میرا آپ کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے، اس لیے میں تھوڑا سا آپ کو پہلے وہ زلزلے کی جو روداد ہے وہ میں سنا رہا ہوں مختصر سی۔ تو عثمان کہنے لگا یار آصف، میں ایک چیز پہ بڑا حیران ہوا، کیونکہ ہمارا ڈیوٹی تھی کہ دبی ہوئی لاشوں کو نکالنا۔ وہ کئی دن بیچارہ بیمار بھی رہا، بدبو اتنی، کہتا ہے کہ یار میں بڑا ہی، اس ٹائم میرا دماغ کھلا کہ جب ذہن میں بات آئی کہ یار انسان اپنے آپ کو کیا چیز سمجھتا ہے، یعنی ایسی بدبو سڑی ہوئی کہ جانور مر جائے وہ برداشت ہو جائے گی، وہ بدبو برداشت نہیں ہوتی برداشت۔ یہاں مدینہ منورہ میں ایک گاوا سینٹر ہے، عربک کافی وہاں ملتی ہے، مجھے بہت پسند ہے، اور ہے بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے باغات کے پاس۔ تو اکثر میں وہاں جا کے نا مغرب عشاء میں بیٹھتا ہوں، بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔
کسی وہاں میدان میں سامنے کوئی بکری کا بچہ مر گیا تھا یا پتہ نہیں کیا، اس کی اسمیل آپ یقین کریں پورے 1 کلومیٹر کے اطراف پر پھیلی ہوئی تھی، اور بیٹھنا محال۔ ہم روزانہ آ کے اس سے جھگڑتے تھے، یار یہ اس کو ہٹاؤ وہاں سے، کہاں پہ ہے؟ وہ کہتے یار نظر نہیں آ رہا، آگے درخت ہیں، جنگل ہے، ہم کیسے نکالیں؟ ہمیں نہیں پتہ کہاں پر مرا ہے بچہ۔ ایک بکری کے بچہ حلال مرا ہوا، اس کی بدبو برداشت نہیں ہو رہی۔ انسان اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، کیا چیز ہے؟ انسان کے مر جانے کے بعد ایسی بدبو میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر پا رہا، جو عثمان نے مجھ سے ایکسپلین کیا تھا میں نہیں ایکسپلین کر پا رہا۔ یعنی اس ٹائم جب وہ ایکسپلین کر رہا تھا لگتا تھا ابھی یہ وامٹ کر دے گا۔ تو ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ جس کا کھاتے ہیں اسی کی تھالی میں ہم چھید کرتے ہیں، سوراخ اسی کی تھالی میں کرتے ہیں جس کا کھا رہے ہیں ہم، رب کا کھا کے اسی کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں۔ پھر زلزلے کیوں نہیں آئیں گے؟ سنیے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، رضی اللہ عنہ، زلزلے کیوں آتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، عورتیں غیر مردوں کے لیے خوشبو استعمال کریں، ہاں خوشبو استعمال کریں۔ جب عورتیں غیر محرم مردوں کے سامنے ننگی ہونے میں جھجک محسوس نہ کریں۔ دیکھیے زلزلے کی مین وجہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ میری مائیں، میری بہنیں، بیٹیاں، بچیاں اور میرے بھائی بھی ننگی سے مراد یہاں کیا ہے؟ بالکل عریان، بالکل ننگی ہو کر نہیں کہ الف سے یہ تک آپ باہر پھر رہی ہو، نہیں، ایسے کپڑے پہننا کہ جس سے آپ پتہ لگے کہ یار ہر چیز محسوس ہو کہ یار اس کا فگر کیا ہے، سمجھ گئی؟ آپ سمجھ گئی ہوں گی، اس کو ننگے میں شمار کیا جائے گا۔ آج آپ دیکھ لیں، میں تو 5 سال سے پاکستان نہیں گیا اور اللہ عافیت فرمائے، لیکن جو میں یہاں بیٹھ کے سنتا ہوں حالات، مجھے اور ملکوں کا نہ کچھ لینا نہ دینا۔ ویسٹرن کنٹریز ان کا تو کلچر ہی ایسا ہے، اس کو تو ایک طرف کر دیں جہاں پہ جو کافر ہیں۔ میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں، میرے اپنے مائیں، بہنیں، بھائی، میری بچیاں، بیٹیاں، ان سے مخاطب ہو کر میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اللہ رسول کا واسطہ، جو میں پاکستان کے بارے میں سنتا ہوں کہ آنکھ اٹھنے کو بندہ ویسے ڈوب کے مر جائے، جس قسم کی ڈریسنگ، کپڑے ہماری بچیاں آج کل پہن کے وہاں پہ پھر رہی ہیں۔ آپ سب جو پاکستان اور انڈیا میں جو ہمارے مسلمان ہمارے وہاں پر موجود ہیں، آپ یقین کیجئے ہم پھر شکوہ بھی اللہ سے کریں؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے، مجھے بتائیں۔ خود قصوروار ہیں، خود قصور کر کے اور پھر اللہ سے شکوہ کرنا، پنگے ہم خود کریں اور پھر ہم بولیں کہ ہمارے پہ زلزلے کیوں آتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ مسئلے مسائل کیوں ہوتے ہیں۔ تو اما عائشہ نے کیا فرمایا، کیا فرما رہی ہیں؟ جب عورتیں غیر مردوں کے لیے خوشبو استعمال کریں، خوشبو، اور جب عورتیں غیر مردوں کے سامنے ننگی ہونے میں جھجک محسوس نہ کریں، یعنی زنا عام ہو جائے، ظاہری بات ہے جب آپ عریان ہو کے باہر نکلو گی، بائیں بہنیں ہماری بچیاں، تو کون اس پاگل کو کون روکے گا؟ مجھے بتائیں، اللہ رحم فرمائے۔ قصور کس کا ہے؟ سٹارٹنگ کہاں سے ہو رہی ہے یہ دیکھیں آپ۔ تو زنا عام ہو جائے گا، اور جب شراب اور موسیقی عام ہو جائے تو زلزلے کی توقع رکھنا۔ کون فرما رہی ہیں؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہ۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، بہنوں، پھر سے سنیں اور بار بار سنیے گا اس کو بعد میں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا زلزلے کیوں آتے ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، عورتیں غیر مردوں کے لیے خوشبو استعمال کریں، عورتیں غیر مرہم مردوں کے سامنے ننگی ہونے میں جھجک محسوس نہ کریں، یعنی زنا عام ہو جائے، جب شراب اور موسیقی عام ہو جائے تو زلزلے کی توقع رکھنا کیا مطلب ہے؟ توقع رکھنا کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، جیسے آپ کو پتہ ہے آپ کے ابا جی نے گھر آنا ہے، غور سے سنیے گا، گھر آنا ہے اور آپ کو صبح سے لے کر شام تک ان کا انتظار ہے، آپ کی نگاہیں دروازے پر لگی رہتی ہیں، ابھی گھنٹی بجی، ابھی ابا آئے، اس کو کہتے ہیں توقع رکھنا۔ ایسے زلزلے اور عذاب آئیں گے، پھر توقع رکھنا، ننگے پھریں اور پھر ہم بولیں اللہ ہمیں جو ہے جنت الفردوس عطا کر دے۔ زنا عام ہو، موسیقی عام ہو، شراب عام ہو، اللہ ہمیں کتب ابدال بنا دے، ولی بنا دے، کیسے ممکن ہے؟ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، بہنوں، زلزلوں کا کثرت سے آنا یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ آخرت میں زلزلوں کی کثرت ہوگی، بخاری شریف کی حدیث ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ
علم شرعی اٹھا نہ لیا جائے. علم شرعی کا مطلب علماء کرام کو اٹھا نہ لیا جائے. کتنے علماء کرام ہمارے وفات ہو رہی ہے. میں اس لیے کہتا ہوں علماء کرام کی قدر کریں, قدر کریں, یقین کریں کہ پاؤں دھو کر پیئیں کم ہے. اور زمانۂ آخرت میں زلزلوں کی کثرت ہوگی. یہ بخاری شریف کی روایت ہے, اور مسند احمد میں بھی اس طریقے سے روایت ہے کہ قیامت کے قریب بہت زیادہ اموات ہوں گی. ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی؟ انگلینڈ کا میں سن رہا ہوں, اللہ معاف کرے, جوان جوان بچے بچیاں وفات ہو رہی ہیں. اللہ اکبر, جوان جوان بچے بچیاں. اور بلیم کس کو کر رہے ہیں؟ اللہ کو. استغفر اللہ العظیم. اور اس کے بعد زلزلوں کے سال آئیں گے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. قیامت کے قریب بہت زیادہ اموات ہوں گی, موتیں ہوں گی. اس کے بعد زلزلوں کے سال آئیں گے. نہ صرف یہ کہ زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی, بلکہ جگہ جگہ لوگ زمین میں دھنسا دیے جائیں گے, دھنس جائیں گے. زمین کھلے گی, دھنس جائیں گے. یوٹیوب کھول کے دیکھیں آپ. سرخ آندیاں, حتیٰ کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہونے لگے گی. لوگ بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہم بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. میرے بھائی دوستو بزرگو بہنوں, اللہ رب العزت سے پناہ مانگیں. سمجھیں تکلیف جو ہوتی ہے نا, جو بیماری ہوتی ہے, بندہ اس تکلیف کو پہلے اس کی تفتیش کرتا ہے, تحقیق کرتا ہے, اس کی پہلے تحقیق کرتا ہے, چیک اپ کرواتا ہے, اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے, تاکہ اس کی تحقیق ہو جائے وقتی کہ کیا وجہ ہے کہ مجھے یہ بیماری ہوئی, تاکہ وقتی اس کا علاج کیا جائے. ایسے ہی ہے نا, ایسے ہی ہے نا. جب ہمیں پتہ لگ گیا زلزلے آنے کا وجہ, زلزلے آنے کی بیماری سبب کیا ہے, ریزن کیا بنا, وہ ہے عریانیت, زنا, ننگ دڑنگ, موسیقی, تو پھر اس سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ علاج کرنا چاہیے, دوبارہ مزید اس پہ پڑھنا چاہیے. بتائیں, ڈاکٹر آپ کو بول دے بھائی دیکھو ٹھنڈا پانی نہ پینا, تمہارا فلو بڑھ جائے گا, اور پھر اس کے بعد تکلیف تمہاری مزید بڑھ جائے گی, چیسٹ انفیکشن بھی ہو سکتا ہے, اور اس کے بعد پھیپڑوں کو بھی, لنگس کو بھی پرابلم ہو سکتا ہے. اور مسئلے آپ کیا کرو گے؟ ٹھنڈا مزید شروع کر دو گے, کرو گے تو اپنا خسارہ کرو گے. اب ہمیں جب پتہ لگ گیا کہ زلزلے آنے کی وجہ کیا ہے, تو ہمیں اس کا سد باب کرنا چاہیے نا. ہاں, ابن ماجہ میں آپ ہم کیا فرما رہے ہیں, سنیے. میری امت کے آخری حصہ میں زمین میں دھنسا اور مسخ یعنی بندر اور خنزیر بننا اور پتھروں کی بارش ہونا ہوگی. آپ سن فرما رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ میں. لیکن ایسا کبھی آپ نے سوچا کیوں ایسا ہوگا؟ کیوں؟ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ اس امت میں ظہور پذیر ہوگا؟ کبھی سوچا؟ بتائیں آپ. بڑی بڑی وجوہات جو کہ ان زلزلوں, طوفانوں, آندھیوں, زمین میں دنسا دیے جانے اور بندر اور خنزیر بنانے کے سبب بنے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے بھائی دوستو بزرگ بہنوں, اللہ رب العزت کے قریب ہو جاؤ خدا کے لیے. آج مسلمان معاشروں میں کھلے عام گانا بجانا کی محفلیں, عام پارٹیز چل رہی ہیں, اور پھر اس میں ام الخبائث جس کو بولتے ہیں شراب, خباثت کی جڑ ماں خباثتوں کی, ہر برائی کی ماں شراب کے جو چھلکتے ہوئے جام ہیں, اس کے نتیجے میں زنا کی کثرت. اب فیشن شوز کے نام پر بے حیائی, حیا اور عفت کا جنازہ, اس بات کی علامت ہے میرے بھائی دوستو بزرگوں بہنوں کہ امت اپنے سب سے بڑے فریضے سے غافل ہو چکی ہے. اللہ کی قسم, خدا کی قسم ہے. کیوں میں ایک ایک کو کہتا ہوں؟ خدا کے لیے میرے بھائی دوستو بزرگ بہنوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, محمد الرسول اللہ, میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میرے نبی کی سنتوں پر آئیے. اللہ کی قسم یہ معمولی ہے, ٹریلر ہے, یہ ٹریلر ہے, کہتے ہیں نا ٹریلر ہے, پکچر ابھی باقی ہے. حقیقت ہے, یہاں پہ رکھیے اس مثال کو, یہ ٹریلر ہے, پکچر ابھی باقی ہے. ابھی کرونا سے بھی نہیں سمجھے, جھٹکوں سے تو سمجھو یار. توبہ کر لو آج میری مائیں بہنیں بیٹیاں جتنے بیٹھی ہیں, ہم مر جائیں گی بے حیا لباس نہیں پہنیں گی. لعنت بھیجو ایسے فیشن کو جو آپ کو آپ کے دین سے دور کرے, جو اللہ کے عذاب کا مستحق بنائے آپ کو. چھوڑ دو ان لڑکوں کو, ان مردوں کو جن کہنا کہ بھائی اپنے اسلام میں ہے, قرآن میں, اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. تمہیں بھی اللہ پاک نے کہا لباس کو صحیح پہنو. تمہیں بھی اللہ نے کہا خواہ خواہ جا کر بازاروں میں, مارکیٹوں میں مت پھرو. تمہیں بھی اللہ پاک نے کہا مردوں غیر محرموں کے ساتھ اختلاط مت کرو. اس کو کیوں نہیں سوچتی؟ چھوڑ دو ان کو ان کے حال پہ, ان کو ان کا ملے گا, تمہیں تمہارا ملے گا. لیکن ریزن تم بن رہی ہو میری ماؤں بہنوں بچیوں, خدا کے لیے ہاتھ جوڑتا ہوں, ریزن خود بن رہی ہو.
یہ میڈیا نے برباد کر کے رکھ دیا ہماری نسل کو، اللہ کی قسم. جو دیکھتے ہو آپ ننگ درنگ ٹیلی ویژن میں جو ڈرامے چل رہے ہیں، یہ لباس پہننا ہے، یہ پہننا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کلچر اپنانا ہے، اور پھر کہتے ہو زلزلے کیوں آتی ہو. یار کچھ مرنا ہی ہے نا، خدا کے لیے کچھ اچھا کر کے مرو، زلزلوں میں دب کے مت مرو. اللہ رسول کا واسطہ، حرم شریف میں مسجد نبی میں بیٹھ کے میں بات کر رہا ہوں آپ سے. اور مرنا ہی ہے نا، اچھا کر کے مرو یار. زلزلوں میں دب کے مت مرو، کرونا وباؤں بیماریوں سے مت مرو. خدا کے لیے اللہ پاک کو منا لو، اللہ رسول کا واسطہ ہے یار. میرا آپ سے کیا لینا دینا یار، بتاؤ. اور میں نے آپ سے یار کوئی ادھار مانگ رہا ہوں یار، اور میں آپ سے کوئی اور مطالبہ کر رہا ہوں، مجھے بتاؤ آپ. جب تک ہم اللہ کی بنائی ہوئی باؤنڈریز کو کراس کرنا نہیں بند کریں گے، اس سے سخت ترین زلزلے آئیں گے. یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ حدیث میں آیا، جب دنیا میں زمین، دریا، سمندر، پہاڑ، دیگر مخلوقات انسانوں کے گناہوں کی کثرت سے بوجھل ہو جاتی ہیں، بھاری. دیکھیے جانور مرنا شروع ہو جاتی ہیں، قحط ہو جاتا ہے، قحط. ہمارے گناہوں کی نحوست سے جانوروں پہ اثر پڑتا ہے. بتائیں آپ. حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، خود سے نہیں کہہ رہا میں. یہ ایسی نحوست ہمارے گناہوں کی، اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہم بیٹھے بیٹھے ولی بن جائیں. جب دنیا میں زمین، دریا، سمندر، پہاڑ، دیگر مخلوقات انسانوں کے گناہوں کی کثرت سے بوجھل ہو جاتی ہیں، بوجھل، بھاری ہیں، تو اپنے رب سے روزانہ سوال کرتی ہیں. کیا ہیں؟ پانی، دریا، سمندر اپنے رب سے سوال کرتا ہے، اے میرے رب، اے میرے مالک، اے میرے اللہ، انسانوں نے دنیا کو گناہوں سے بوجھل کر دیا، تو مجھے اجازت دے میں اسے فنا کر دوں. زمین اپنے اللہ سے کہتی ہے، زمین سوال کرتی ہے، اے میرے پروردگار، انسانوں نے مجھے گناہوں کی کثرت سے بوجھل کر دیا، تو مجھے اجازت دے میں انہیں نگل جاؤں. پہاڑ اپنے رب سے کہتی ہیں، اے میرے رب، انسانوں نے دنیا مافیا کو اپنے گناہوں سے بوجھل کر دیا، تو ہمیں اجازت دے ہم انہیں پیس ڈالیں. اسی طرح ہر مخلوقات اللہ رب العزت سے اپنے رب سے انسانوں کو فنا کرنے کی اجازت طلب کرتی ہے، مگر اللہ اکبر. یار ہم سمجھے نہیں اللہ کو، ہم نے قدر ہی نہیں کی. اللہ رب العزت جو رحمان ہے، رحیم ہے، کیا جواب دیتے ہیں کہ رک جاؤ، ابھی مجھے اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ زلزلے، یہ لینڈ سلائیڈنگ، یہ سیلاب کا آنا، یہ وہ انتہائی ادنا درجہ کے ہیں. یقین کریں معمولی ہیں. یہ لینڈ سلائیڈنگ ہو گئی، یہ زلزلے آ گئے، یہ فلانا ہو گیا، یہ یقین کریں معمولی ہے. اللہ رب العزت انسان کے ضمیر کو جگانے کے لیے ہلکی سی آزمائش ڈالتی ہیں. یہ ہلکی سی آزمائش ہے، یہ ٹریلر ہے تاکہ انسان سنبھل جائے. اگر اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو تباہی کی اجازت دے دیں، یہ ساری مخلوقات، یہ آسمان، یہ پانی، بتائیں مجھے، آپ خود سوچیں، 3 حصہ پانی، 1 حصہ خشکی کا ہے، کیا حشر کرے گا؟ بتائیں. ہاں بتائیں، 3 حصہ پانی کا ہے، 1 حصہ صرف خشکی ہے. کیا صرف پانی کو اللہ حکم کر دیں، ہمارا کیا بچے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھیں آپ. جس زمین پر انسان گناہ کرتا ہے، میرے بھائی دوستو بزرگو بہنوں، وہ اپنا منہ کھول دے. خود سوچیں، انسان کی آسائش کے ذرائع اس کی قبر بن جائیں گے نہیں بن جائیں گے؟ ایک کھڑے ہوئے آپ کے بنگلے، یہ محل، یہ حکومتیں، یہ آپ کے بڑے بڑے ملک، سب کے سب دس جائیں، کچھ رہ گیا باقی؟ بتائیں، بند ہو جائے، صرف بند کھلے اور یہ بند، کچھ رہ جائے گا باقی؟ ہم ہیں کیا؟ ہم کیا چیز ہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ پہاڑ مخلوق انسان کو پیسنے پر آ جائے، بتائیں، ادھر سے مشرق سے، ادھر سے مغرب، شمال اور جنوب، صرف مل جائیں، بیچ کی دنیا کو پیس کے رکھ دیں، کچھ بچے گا؟ اب ہر مخلوق کا سوچیں، اگر اللہ اجازت دے دے، بتائیں رہے گا بندہ باقی؟ ارے بھائی دوستو بزرگو بہنوں، ہم سب کو انفرادی، انڈیویجولی اور اجتماعی بھی گناہوں کی توبہ یہ کرنی چاہیے، مانگنی چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت رحمان رحیم مزید ہم پر رحمتیں
ہم پہ رحمت نازل فرمائیں اور آفات اور تباہی اور بربادی سے تاکہ ہم بچ سکیں. اس کی فکر کریں، خدا کا واسطہ اس کی فکر کریں. یہ مذاق کی بات نہیں ہے، یہ تھوڑی دیر کی بات نہیں ہے، یہ قیامت تک آنے والے نسل ان سب کا معاملہ ہے. آپ سب کے ساتھ، میرے ساتھ، ہم سب کے ساتھ یہ چیز جڑی ہوئی ہے. بھلے میں مدینہ منورہ میں بیٹھا ہوں، بھلے آپ ملک کے کسی بھی شہر میں بیٹھے ہو، دنیا کے کسی بھی علاقے میں ہو، اللہ تو ایک ہے نا. اللہ تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سب جانتے ہیں. پھر کیا مکہ مدینہ والے اور کیا جو ہے ویسٹرن کنٹریز والے اور کیا پاکستان انڈیا والے، اللہ پاک پھر نہیں دیکھتے؟ ہاں، یہ اللہ پاک کا فضل اور کرم ہے. ہلکا سا جھٹکا دیکھ کے ہمیں صرف سمجھایا ہے، رک جاؤ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ. سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے کسی کو ٹھوکر کھاتے دیکھ کر بھی نہ سنبھلے. سب سے بڑا گدھا. پتہ ہے ایک راستے پر ٹھوکر لگتی ہے، ایک راستے پر کیچڑ ہے، ایک راستے پہ گٹر کھلا ہوا ہے، ہر بندہ اس میں گر رہا ہے اور پھر خود اسی راستے پر چلے. کتنا بڑا بے وقوف ہوگا وہ. دوسرا کوئی بیٹھا اس کو دیکھ رہا ہوگا نا، اس کو تھپڑ مارے گا، چپل اٹھا کے مارے گا، بولے گا بے وقوف دیکھ تو رہا ہے صبح سے کتنے بندے اس گڑھے میں گر چکے ہیں، تو دیکھ رہا ہے. وہ تو خود پھر ادھر سے کیوں گیا؟ قصوروار تو خود ہے. ہم دیکھ رہے ہیں یہ سارے مسئلے مسائل کیوں ہو رہے ہیں، اور پھر ہم نے خود اس راستے پر چلنا ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میری ماؤں بہنوں بچیوں سے جو یہاں پر فیمیلز جتنی بھی موجود ہیں، آپ مردوں کو ایک طرف کیجئے، وہ بھگتیں گے اپنا جو ہے. اللہ انہیں بھی ہدایت دے، میرے سمیت ہم سب بھائیوں کو، ہمارے سارے جتنے جو مرد حضرات ہیں. اور بچیوں سے میں خصوصی ریکویسٹ کروں گا، یقین کیجئے آپ آج تہیہ کر لیں، ہر میری ماں بہن بیٹی بچی، ہم شریعت، ہم اللہ رب العزت کی بنائی شریعت، قرآن کا حکم، اللہ کا حکم، اس کی باؤنڈری کو کراس نہیں کریں گے. ہم ویسا لباس نہیں پہنیں گے کہ میرا رب ناراض ہو. یہ ننگ دڑنگ لچا، اور یہ خدا کے لیے پہلے تو اس میڈیا کو اوائڈ کرو. یہ جو ڈراموں نے برباد کر کے رکھ دیا، ہماری نسل کو برباد کر کے رکھ دیا. کیا کیا دکھاتی ہیں ڈراموں میں. میں آرٹیکلز پڑھتا ہوں، آرٹیکلز. میں نے بہت میڈیا دیکھا ہے، بہت ٹی وی ٹیلی ویژن دیکھا ہے. میں کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہوں. اللہ پاک لائے ہیں 2009-10 میں اس طرف آیا، اللہ پاک نے بچایا. میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے، میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے. میں سب یہ ساری ان کی جو اے ٹو زی میں سب کچھ جانتا ہوں، ان کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے. میرے خود کچھ یار دوست احباب وہ اس چیز میں، اس گڑھے عذاب میں رہ چکے ہیں، اللہ نے ان کو نکالا. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بڑا بے حد فضل اور احسان ہے. میں آرٹیکلز پڑھتا ہوں، میں حیران ہوتا ہوں. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں دیکھو یہ جو میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے، ہاں کیا ہو رہا ہے بتائیں. بھابھی دیور کے ساتھ سیٹ ہو رہی ہے. میں معذرت کے ساتھ کہوں گا یہ دماغ بنایا جا رہا ہے. اب بتائیں، اب کسی گھر کی بھابھی محفوظ رہے گی؟ دیور کے دماغ میں یہ باتیں آئیں گی نہیں آئیں گی دیکھ کر کے یار یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ بتاؤ مجھے، آپ ایمانداری سے بتاؤ. یہ دکھایا جا رہا ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے انڈائریکٹ. ہم سمجھ نہیں رہے. کہا جاتا ہے اور یار وہ ڈرامے جو ہے نا، یہ کئی بندے کی اصلاح بھی کرتی ہیں. لعنت ہے. تمہیں قرآن سے اصلاح نظر نہیں آئی، حدیث سے اصلاح نظر نہیں آئی، ڈراموں سے تمہیں اصلاح نظر آ گئی. آپ کو حکیم صاحب دیں عرق گلاب کی معجون دیں، ہیں بیچ میں جو ہے زعفران ملا ہوا، شہد ملا ہوا، بھئی یہ کھاؤ صبح شام، تمہیں اس سے طاقت ملے گی، تقویت ملے گی دل کو دماغ کو. آپ بولو نہیں مجھے شٹ کھلاؤ، مجھے اس سے مجھے صحیح ہونا ہے، گند سے میں صحیح ہوں گی اور ہوں گا، مجھے یہ پاک اور حلال چیز نہ دو. ہماری مثال ایسی ہے. ایسے ننگ دڑنگ اور ریانیت والے ڈراموں کو دیکھ کر اور پھر آپ کیا توقع رکھتے ہو؟ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے آپ سب بھگتو گے میرے سمیت. اگر ہم باز نہ آئے ہماری نسلیں بھگتیں گی. یہ جو ڈرامے بیٹھ کے دیکھتے ہو نا صبح سے شام تک، فلانے کی چکر فلانے کا، ڈھمکانے کے چکر ڈھمکانے کا، فلانے کا یہ فلانے کا یہ، نند فلانے کے ساتھ، بھابھی فلانے کے ساتھ، دیورانی دیور یہ وہ آپس میں وہ جی وہ بھاگ گئی یہ بھاگ گیا. یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے دیکھو یہ اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. دیکھو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. خدا کے لیے واپس آؤ، اپنے آپ کی طرف واپس آؤ. ہمارا آپ کیا ہے جانتے ہو؟ ہمارا آپ ہے محمد الرسول اللہ.
تب ہمیں لا الہ الا اللہ کی حقیقت سمجھ آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ڈال دو، خدا کے لیے، اللہ رسول کا واسطہ۔ ہماری تربیت، ہمارا اخلاق، ہمارا دین، یہ سب کامل ہوگا، یہ سب مضبوط ہوگا محمد رسول اللہ کو پکڑنے سے۔ کیا مطلب؟ جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پکڑ لو، جس سے منع فرمایا اس سے چھوڑ دو۔ اس میں سے یہ سب کچھ آتا ہے جو میں آپ سے جو بیٹھ کے پچھلے کچھ دیر سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اپنے لباس پہ غور کریں، شرعی لباس پہنیں، پاک صاف رہیں، انشاءاللہ آپ کی نسلیں پاک صاف رہیں گی اور حیادار رہیں گی، انشاءاللہ۔ لیکن اگر اس کے برعکس رہے، نمازیں بھی پڑھی، شیطان کو بھی خوش کیا اور رحمان کو بھی خوش کیا، اس طرح کام نہیں چلنا۔ اس کو منافقت بولتے ہیں، اس کو منافقت ہیں۔ ماڈرن بچیاں ہیں ماڈرن بچیاں، میں جانتا ہوں، ننگ دڑنگ لباس پہننے والی، نمازیں ایک بھی نہیں چھوڑتی، ایک نماز نہیں چھوڑتی، لیکن زندگی میں سکون ذرا نہیں ہے، ٹینشنیں ختم نہیں ہوئی۔ اب آپ خود سمجھ گئے ہوں گے کیا وجہ ہے۔ شیطان کو بھی خوش کر رہی ہیں، رحمان کو بھی خوش۔ کہاں پہ یہ خوش؟ پارٹیز چل رہی ہیں، غیر محرموں کے ساتھ جا کے پارٹیز ہو رہی ہیں، پارٹیز، میوزک، موسیقی، شرابیں۔ ہمارے اسلام آباد میں، میرا ملک ہے، میں پھر بھی شرماؤں گا نہیں جو آپ میں اسلام آباد کے بیٹھے ہیں، تاکہ ان کو اس چیز سے عبرت حاصل ہو۔ اسلام آباد میں ایسے گھر ہیں، ایسی کالونی، بیسمنٹ میں جنہوں نے نائٹس کلب بنائے ہوئے ہیں۔ یہ بات معمولی ہے، مجھے پتہ ہے، آپ سب جانتے ہیں اس کو، لیکن میرے لیے تعجب کی بات ہے مسلمان جس کا جو بنا کلمہ لا الہ الا اللہ پر جس کی بنیاد رکھی گئی ہو، اور پھر وہ کہے ہائے زلزلے کیوں آتی ہیں، ڈوب کے مر جاؤ یار۔ اوپر نمازیں چل رہی ہیں، میلاد ہو رہے ہیں، اوپر قرآن پاک کے جو ہے درس چل رہے ہیں، اور رات کو نیچے کیا چل رہی ہے؟ پارٹی چل رہی ہے نیچے، اور پھر کہتے ہیں جی زلزلے کیوں آتے ہیں۔ غور ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو جو پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق اور استقامت عطا فرمائے، اپنے مقربین میں سے چن لے، ہمیں معاف کر دیں اللہ، ہمارے سارے گناہوں کو سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک، ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک، جہالت میں، جان بوجھ کے، دن میں، رات میں، چھپ کے، سب کے سامنے، انفرادی، اجتماعی، جتنے گناہ کیے اللہ ہم سب پہ شرمندہ، آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ آپ ہمیں معاف کر کے ان عذاب، ان وباؤں کو، بلاؤں کو ہم سے ٹال دیجئے۔ اللہ تھکوں گا میں بھی نہیں یہ دعائیں کرتے ہوئے انشاءاللہ، اللہ کے حکم سے۔ اللہ ہمیں معاف کر دیں، آپ اللہ ہمیں معاف کر دیں۔ مغرب کی اذان ہو رہی ہے، اللہ حرم شریف میں بیٹھا ہوں میں، اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ ہم کمزور ہیں، آپ رب ہیں، اللہ ہم بندے ہیں، ہم کمزور ہیں۔ آپ پھر خیر والا معاملہ فرمائیے، ہمیں اپنے مقربین بندوں میں سے چن لیجئے، سچی توبہ کی توفیق اور استقامت عطا فرمائیے، حیادار بنائیے، یا اللہ ہماری نسلوں کو حیادار بنائیے، اللہ فحاشیت سے اور یانیت سے، زنا سے، گانوں سے، ہر اس بد خصلت سے، اللہ ہر اس کام سے جس کو آپ نے کرنے سے منع فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما کر گئے، ہمیں اس سے محفوظ رکھیے۔ اگر اس میں سے کوئی اس میں مبتلا ہے، فوری اس کو نکال کے اصلاح فرمائیے اور ہمیشہ سے اس سے بچائیے، جان چھڑائیے۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں دنیا میں ان سب کو کامل شفا عطا فرمائیے، جتنے پریشان ہیں پریشانی دور فرمائیے، جتنے بے اولاد ہیں ان کو بے عیب نیک صالح عافیت والی اولاد عطا فرمائیے، جتنے جو ہیں یا اللہ بے بیائے ہیں، شادی رشتوں کے جن کے مسئلے ہیں، اپنے فضل کرم سے ان کے ان مسئلوں کو یا اللہ حل کر کے نیک اور صالحین ان کو رشتے عطا کیجیے۔ اللہ زندہ رکھے اسلام پر، خاتمہ کیجیے ایمان پر، آپ کے نبی کا واسطہ، نبی کا صدقہ مالک ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرمائیے۔ اپنے گھر اور در کے، میرے نبی کے گھر اور در، آپ کا گھر اور دروازے ہم سب مسلمانوں کے لیے پورے عالم میں جہاں جہاں بس رہے ہیں ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے کھول دیجئے۔ آپ خفا ہیں اللہ، ہم جانتے ہیں آپ خفا ہیں۔ ہم سے کوئی ناراض ہو جائے ہم اس کو اپنے گھر نہیں آنے دیتے، ہم اس کو انویٹیشن نہیں بھیجتے اللہ، ہم اس کو انوائٹ نہیں کرتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم اس سے خفا ہیں اللہ۔ آپ نے یہ جو بینڈ جو لگے ہیں انہوں نے نہیں لگا، یہ لوگ کے ہیں اللہ، یہ لوگ کے ہیں، اپنا پیشاب بھی صاف نہیں کر سکتے اللہ، اگر آپ ان کی ہمت کھینچ لیں یہ کیا بینڈ لگائیں گے اللہ، یہ سب آپ کی طرف سے لگا ہے، ہم سمجھ گئے اللہ آپ ہم سے خفا ہیں، اس لیے آپ نے اپنے دروازے ہم پر بند کر دیے مالک۔ اللہ آپ خفا نہ ہو مالک، ہم آپ کو منا رہے ہیں اللہ، منا رہے ہیں، آپ کو منائیں گے، آپ ہم سے ناراض نہ اللہ۔ یہ مکہ اور مدینہ اللہ اس کو بند نہ کیجیے اللہ، ہمارے پاس ریس ہے کہ کچھ نہیں بچتا اللہ، ہمارے پاس یہ 2 شہر ہیں
نبی کا گھر ہے، آپ کا گھر ہے، اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ آپ خفا نہ ہو ہم سے، ہم مانتے ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ، ہم شرمندہ ہیں اللہ، اللہ آپ خفا نہ ہونا پلیز، اللہ آپ خفا مت ہو، اللہ آپ خفا نہ ہو، ہم آپ کو منائیں گے، آخری سانس تک منائیں گے اللہ۔ یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما۔ کہا سنا معاف، کوئی بات میری بری لگی ہو، سخت الفاظ کا ہوں، بھائی سمجھ کے مجھے معاف کر دیجیے گا۔ یہ ضرور سوچیے گا اس بیچارے کا ہم سے کیا لینا دینا، یا کہ چیخ رہا ہوتا ہے۔ آپ 1 ہو، 2 ہو، 10 ہو، 20 ہو، 30 40 جتنا سننے والے ہو، آپ کا ایک کا اخلاص کافی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری وجہ سے کسی کا ہدایت پہ آ جانا سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ میرے لیے یہ کامیابی ہے، ایک کی بات دل میں اتر گئی میرے سمیت، پہلے میرے اتر جائے، پہلے میری اصلاح ہو جائے، کسی اور کی ہو گئی میرے لیے کافی ہے۔ اس لیے آ کر یہاں بیٹھتا ہوں، آپ میں سے کوئی ایک بھی سننے والا نہ ہو، میں پھر بھی بولوں گا، ہاں پھر بھی بولوں گا۔ میں امید کرتا ہوں آپ اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ، اور ہو سکے میری صحت کی اور ہدایت کی، ایمان کی خصوصی دعا کیجیے گا۔ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل کو اصال ثواب کرنا مت بھولیے گا۔ نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ آپ کا بھائی پھر حاضر ہوگا، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔